بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کے ساتھ میں ہوں خالد مجید. حق نیوز پہ ہمارا پروگرام اور میرے ساتھ ہیں خان گلزار صاحب. آج ہم نے 3 موضوع ایسے ہیں جن پہ آواز اٹھانا ہے. پہلا موضوع کرونا وائرس کے حوالے سے جو برطانیہ کے وزیر صحت نے کچھ بیان دیا ہے ان کے حوالے سے. دوسری بات پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 2020 نوکریوں کا سال ہوگا. تیسری بات سینٹ میں کل کی جو کاروائی چور چینی اور آٹے کے حوالے سے جو کچھ بات چیت ہوئی اس پہ ہم بات چیت کریں گے. گلزار صاحب آپ تو جم سے ہو کے واپس آ گئے اور میں ابھی تک پریشان بیٹھا ہوا ہوں. یہ جو وہاں سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے برطانیہ سے, وہاں کے وزیر صحت کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ وبا کی طرح ہے اور اس وبا کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہیں وہ 5 لاکھ کو کراس کر جائیں گی. صرف برطانیہ کی بات کی انہوں نے. خالد صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ برطانیہ کے وزیر صحت نے جو بات کہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ ہلاکتیں 5 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہیں, یہ واقعی بہت الارمنگ سچویشن ہے. لیکن جس طرح چین نے اپنے اس کرونا وائرس پہ قابو پایا ہے, برطانیہ بھی اس کو بھی چاہیے کہ وہ چین سے مدد لے, ان کے طریقہ کار کو دیکھے. اور یہ کرونا وائرس سے ہلاکتیں جو ہیں یہ مجھے اب اصل چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کرونا وائرس سے کیسے ہلاکتیں ہو جائیں گی. اگر تو موسم سرد ہونے کی وجہ سے ان کے ذہن میں ہے کہ جی کہ وہاں پہ کرونا وائرس جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے اور پھیل سکتا ہے, تو پھر تو ہم کہیں ہاں جی بالکل ایسا ممکن ہے. نہیں, حالات تو یہی ہے نا کہ یہ وائرس جو ہے یہ سردی کا وائرس ہے. یہ وائرس جو ہے سردی سے پھیلے گا اور پھیل رہا ہے. جن ممالک میں سردی زیادہ ہوگی وہاں پہ یہ زیادہ ٹریول کرے گا. اور ہر 2 صورتوں کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ بار بار اپنے ہاتھ دھو لیں, بار بار اپنے آپ کو صاف رکھیں اور ماسک لگائیں. دیکھیں خالد صاحب, ایشو تو یہ ہے نا کہ پاکستان جیسا جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے اور جس کے حوالے سے عام طور پر تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ یہاں روک رکاوٹ نہیں ہے, بڑی آسانی سے آپ ایئرپورٹ پہ بھی آ جائیں گے, آگے پیچھے بھی چلے جائیں گے. اگر پاکستان اقدامات کر سکتا ہے تو برطانیہ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے برطانیہ نے اس پورے معاملے میں کرونا وائرس کو ایک موت کا وائرس قرار دینے کی کوشش کی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے, ہم نہیں نہ چاہیں گے ہماری خواہش ہر ہے جگہ وہ کہ محفوظ جی ہو سب ہاں لوگ. اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. بالکل. تو ایسی صورتحال الارمنگ سچویشن ضرور ہے کہ جی کہ کرونا کے حوالے سے آگے کیا ہوگا. پاکستان میں بھی 5ویں مریض کی اطلاع ملی ہے جو گلگت بلتستان سے اس کی نشاندہی کی اب گئی دیکھیں نا, بڑے عجیب سی بات ہے نا خالد صاحب. اب آپ تو 100% شیور ہیں اور حکومت کی رپورٹ بھی بتا رہی ہے, لیکن میرے لیے بات حیران کن اس لیے ہے کہ ایک مریض آپ نکالتے ہیں جی پتہ لگتا ہے کراچی سے نکل آیا, کراچی سے ہے, ایک اسلام آباد سے آ گیا, ہاں جی, اب پھر کوئٹہ میں آ گیا, پھر کوئٹہ میں آ گیا, اب گلگت بلتستان میں آ گیا. تو یہ اس وقت منطق تعداد سمجھنے پاکستان والی میں نہیں 5 ہے. ہو گئی ہے. مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی. سندھ دیکھیں گورنمنٹ ایک نے نکلتا ہے شمال سے, ایک جنوب سے, ایک نہیں, اس کی مشرق سے, وجہ ایک ہے نا مغرب سے. یہ وہ مریض ہیں بھائی انہوں نے کہیں نہ کہیں سے تو خالد صاحب ٹریول کیا ہوگا نا. وہ لوگ چائنا سے آئے ہیں یا چائنا بارڈر کے قریب سے آئے چلو ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں, وہ چائنا بارڈر سے آئے ہیں, ایک بندہ کراچی پہنچ گیا, ایک بندہ اسلام آباد پہنچ گیا, وہ راستے میں ہوں گے, اس راستے میں کسی بس میں, کسی گاڑی میں, کسی ٹرین میں انہوں نے سفر کیا ہوگا, کسی ہوٹل میں وہ رات رکے ہوں گے, کھانا کھایا ہوگا, کہیں انہوں نے واش روم یوز کیا ہوگا, ہاتھ منہ دھوئے ہوں گے, کہیں سے ماسک خریدا ہوگا, کوئی زکام نزلہ اپنا وہ ٹیشو پیپر سے صاف کیا ہوگا. لیکن یہ ہزار کوشچن ہے. تو میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ یہ کرونا کے حوالے سے ہم ایک پروگرام کریں کہ جس میں ہم بتائیں لوگوں کو ایک بار پھر کہ جی کہ کرونا اصل میں کیا ہے, کیا واقعی یہ اس طریقے سے پھیل سکتا ہے کہ ایک اس کا پیشنٹ سست بارڈر سے نکلے اور وہ کوئٹہ تک چلا جائے اور اسلام آباد تک آ جائے, وہ راستے میں کسی کو متاثر نہ کرے, یا ہمارے اداروں کی غیر سنجیدگی ہے, یا پھر کہانی کچھ اور ہے. گلزار صاحب ایسے کرتے ہیں کہ ہم کورونا پہ ایک بھرپور پروگرام کریں گے, اس میں ہم کسی چیز کو شامل نہیں کریں گے. یہ بتائیے 2020 جو ہے یہ نوکریوں کا سال کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب. جی بالکل, 2020 بھی 2021 بھی, اب جو آنے والے سال ہے نا جی, اس میں حکومت نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بدقسمتی ہمارے پاکستان کی کہ یہاں جو بھی حکومتیں آئیں
وہ پہلا سال دوسرا سال جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس سمجھتے ہیں، ٹیکس لگانے ہیں، فلاں کرنا یہ ہے، ہمیشہ سے ہی ہوتا ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب جو تیسرا سال آ گیا تو اب ترقیاتی کام ہوں گے، چوتھا سال ترقیاتی کام ہوں گے، آخری 2-3 سالوں کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ عوام کے لیے سال ہوں گے۔ میرے ذہن میں تھا کہ پی ٹی آئی یہ روایت توڑے گی، اور یہ شروع سے ہی مطلب انقلاب کا ایک ایجنڈا لے کے آئے نا، تبدیلی کا ایک نعرہ لے کے آئے نا۔ لیکن شروع سے یہ ہو گیا کہ شروع سے سوائے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے اور پھر اس میں نہیں خالد صاحب ایسا نہیں، نہیں ایسا نہیں، دیکھیں جو کچھ کیا گیا ہاں جی وہ احتساب کے نام پہ حکومت، اور میں اگر عمران صاحب کی بات کروں وہ تو سنجیدہ تھے نا، وہ سنجیدہ ہیں، سنجیدہ ہیں اور سنجیدہ رہیں گے۔ اب دیکھیں جو انہوں نے یہ جو جس مافیا پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا وہ سارا مافیا اکٹھا ہو گیا، وہ سارے باہر ہیں اور سارے باہر آ رہے۔ اب دیکھیں کھیلتے ہیں نا، عدالتوں سے کھیلا جا رہا ہے، اداروں سے کھیلا جا رہا ہے، طریقے سے 90 دن کا ریمانڈ پورا کیا جا رہا ہے۔ اب جب ریمانڈ پورا ہو گیا اور اس کے بعد آپ جب بیان ہی نہیں دیں گے، آپ کاپریٹ ہی نہیں کریں گے، دیگر لوگ بھی جو آپ کے ہمرائی ملزم ہیں وہ بھی آپ سے کاپریٹ نہیں کرتے، ادارے آپ سے کاپریٹ نہیں کرتے، تو آپ کیا نکالیں گے؟ اب اس ساری صورتحال کا نیب والوں کو ضرور ادارک ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماضی میں بھی ایسا رہا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ایکشن ہوا کرتا تھا تو اس لیے وہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا رہا، وہاں پہ چیزیں نکلتی بھی رہی، ایویڈنس بھی سامنے آتے رہے۔ اب نواز شریف دور کی مثال لے لیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف جو کیس بنائے گئے اس میں متعدد کیس جو ہیں وہ ٹھیک تھے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف جو کیس بنائے وہ بھی بہت پرفیکٹ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ کہا جی کہ 11 سال ہو گئے ہیں کیس نہیں ہو رہے، کیس نہیں چل رہے، عدالتیں سماعت کر رہی ہیں تو پھر ختم کر دیں۔ کسی خالد صاحب یہ اس مافیا کے خلاف جہاد کرنا، اس مافیا کے خلاف ایکشن لینا، یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کل جو اجلاس تھا سینٹ کا، اس میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے حق نیوز، اور حق نیوز پہ ہمارا پروگرام ہے آواز۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے یہ جو مافیا کے لوگوں کو یا پچھلی حکومتوں کے خلاف نیب کے ذریعے پکڑ دھکڑ، لیکن کسی سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی کبھی۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے خالد صاحب کہ یہاں چور پکڑے جاتے ہیں، سراغ مل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیس کو چلانے کے لیے جو شواہد عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں وہ اتنے ٹھوس ہوتے ہی نہیں، اس میں ایسی خامیاں چھوڑ دی جاتی ہیں کہ جس سے ملزم فائدہ اٹھاتا ہے۔ شک کا فائدہ تو ملزم کو ملنا ہے، ایک تو یہ سب سے پلس پوائنٹ ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اب جب شک کا فائدہ ملزم کو ملنا ہے تو جب آپ کچھ چیزوں میں اب شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے، ایویڈنس اس بنیاد پہ آپ نہیں سامنے لائیں گے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں وہ اس کو ثابت نہ کر سکیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ عدالتوں کا کیا قصور ہے؟ عدالتوں کا کوئی قصور نہیں۔ اب نیب کا کیا قصور ہے؟ میں آپ ایک بڑی ڈفرنٹ سی بات کروں، اب سچ یہ ہے کہ خالد صاحب نیب والوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر قصوروار کون ہے؟ دیکھیں یہ جو مافیا ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ کسی چیز کو، یہ دن کو اگر وہ کہے نا رات ہے تو یہ مافیا کا گٹھ جو اتنا پکا ہے کہ یہ دن کو رات اور رات کو دن بنا دیں گے۔ یہ آپ کا جو سچ ہے، جو نیب نے ڈاکومنٹ نکالے ہوں گے اس کو جھوٹ بنا دیں گے۔ یہ مافیا بہت طاقتور ہے، اس مافیا کے خلاف یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بالخصوص عمران خان یہ ہر صورت اس مافیا کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں، لیکن راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ یہ دیکھیے گلزار صاحب، اب نہیں خالد صاحب میری بات سنیں نا، آپ مجھے بتائیں، ایک بات سامنے آئی، آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں، ہمارے کانوں نے سنا، ہماری آنکھوں نے دیکھا، ایک بندے نے اپنی کہانی پارلیمنٹ کے اندر کچھ اور بیان کی، ہم نام نہیں لیتے نا، اس نے کہا جی کہ میرے یہ ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بیٹے نے اور ذرائع بتائے، اس کی بیٹی خود فون کر کے ایک چینل کے اوپر کہتی ہے میرا تو کوئی جائیداد نہیں ہے تو آپ لے لیں۔ خالصہ وہ کہاں سے آئی چیزیں؟ اب یہ اس کرپشن کو ثابت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا تھا نا، تو جن لوگوں نے کیا اب کیسے کہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ عمران خان ہوگا؟
कैसे कहें कि हर आदमी की सोच खालिद मजीद जैसी होगी, कैसे कहें कि उसकी सोच गुलजार खान जैसी होगी, ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो जो जो स्टेप है, तो ये वहां पर पूरी गेम बनाते हैं। आप मेमोगोस स्कैंडल है, एक आदमी चीज याद आ गई है, आप एक आदमी पर इल्जाम लगा, ठीक है, उसको इस तरीके से मैनेज किया गया कि वो कहीं भागे ना, कुछ करे ना, ये ना हो, फलां ना हो, लेकिन वो चला गया। चला गया। अब देखिए, आप अदालतों को यकीन दिलाते हैं कि जी जी मैं नहीं जा रहा, ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए थे, जी जी मैं जो हुक्म अदालत की मैं तामील करूंगा। अब देखिए उसको मैनेज किया ना, अब अदालतों से खेल रहे हैं, अदालतों के तरीका कार से खेल रहे हैं। तो मैं जो एक चीज आपने मेमो गेट वाली बात कर दी, तो मुझे तो डैम वाले फंड की बात भी याद आ रही है। अब उसमें अकाया खालिद साहब कुछ हो रहा है और अफवाहें कुछ और चल रही हैं। ना, 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए ना, एक अगर सीधी सी बात होती कि जी के वो अकाउंट खालिद मजीद के नाम पे और उन्होंने यूज कर लिया, तो आज के दौर में ये कौन सा मुश्किल काम है। एक बैंक में रकम पड़ी हो, एक अकाउंट में रकम पड़ी हो और वो इस्तेमाल हो जाए या उसको कोई निकाल के ले जाए, तो इस तरह नहीं है खालिद साहब। ये असल में देखिए, आप मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ जो अदारे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ साजिशों का एक सिलसिला जारी है और वो इंतहा को छू रहा है। अब वो साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से जो मर्जी कहा जा रहा हो, तो आप ये सोचेंगे तो ये तो अदालत के खिलाफ एक साजिश तो है ना। अगर वो कल बात ठीक ना निकली, जो मेरे सोर्सेज जो बताते हैं, वो बात ऐसी नहीं है जो फैलाई गई है। अच्छा, कल सेनेट का इजलास में जो कुछ हुआ, तो ये वो उसी का एक सिलसिला है ना जी, वो के चोर चोर चोर, अब सब चोर चोर कह रहे हैं, चीनी अब के उन्होंने लिए, क्या, आटे के लिए। लेकिन कल की जो चीज है वो बहुत ऐसा तो हमारी असेंबली में होता रहा, ऐसा तो पिछली गवर्नमेंट में भी, पिछली असेंबली में भी यही सूरत-ए-हाल थी, उससे पिछली असेंबली में यही सूरत-ए-हाल थी। यहाँ कभी 10% के कहने पे असेंबली में हो गया, आज सेनेट में हो गया, सेनेट में भी ऐसा रहा। अब और चेयरमैन सेनेट क्या करेगा? उन्होंने अब जब एक दूसरे को अपने सिक्योरिटी सारी बुलवा के वहां खड़ी करवा दी और दोनों ग्रुप जो है वो साइड पे करवाए हैं। ये जगह हसाई जो है ना, खालिद साहब जगह हसाई जरूर है, लेकिन असल में टेम्परामेंट नहीं है। हम दूसरे को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते, दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते। हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करने के आदी, या दलील खत्म हो गई है, दलील खत्म हो गई है। हम ऐसे अल्फाज करने के आदी होते जा रहे हैं कि जिससे दूसरा पंच हो, जिससे दूसरे को तकलीफ हो, जिसकी दूसरे की हद तक अमेजी होती हो। तो ये जो सिलसिला है, ये एक बदकिस्मती हमारी जी कि हमारे पार्लियामेंट में बैठे लोग ये हरकतें करेंगे और अपनी तकरीरों पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हों जो हमारे लिए कानून बनाए, जो उनकी जो भी चीजें सामने आई हैं, हमारे से छोटी उम्र के जो रिपोर्टर थे, बच्चे थे, जो वो थे, वो इस सारी चीज को बड़ी अजीब अंदाज से देख रहे हैं। वो पता नहीं कल को किस तरह इसको पेश करेंगे या किस तरह वो सोचेंगे। देखें, जैसे आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 6 साल पहले ओए कह के बुलाया गया। जब ओए कहा गया तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, आज भी बुरा लगता है, हमें तो बुरा लगता है, मुझे आज भी बहुत बुरा लगा। बिल्कुल। लेकिन ये ओए का लफ्ज, अब वो कहते हैं ना उर्दू में कोई अल्फाज जो है वो एक रूटीन बन जाते हैं, और वो अब ओए का लफ्ज भी इस तरीके से आ गया। अब चोर चोर का लफ्ज है, अब चोर पे कोई मैंने नहीं रहा, चोर मैंने कि आम सा लफ्ज बन गया। मुझे कोई चोर कहे तो खालिद साहब मुझे तो नींद नहीं आएगी, आपको चोर कह दे तो आप पता नहीं हमारी कितनी रातें ऐसे जागते गुजर जाएगी, और कोई पता नहीं हमारे उसके सेहत पे हमारे क्या असरात उस पर मुरतब हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए। बहुत अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। हम अपनी आने वाली नस्लों को अच्छा सबक दे के नहीं जा रहे, हम उन्हें अच्छे अल्फाज दे के नहीं जा रहे, हम उन्हें रवायत नहीं दे के जा रहे, हम उन्हें रीत रवायात से हटा रहे हैं, हम उन्हें अखलाक से हटा रहे हैं, हम उन्हें अदब से हटा रहे हैं। एक और चीज हुई है, अखलाक से वो थोड़ा सा वैसे ही हट गई है मोबाइल की वजह से। मोबाइल इंफॉर्मेशन देता है, तरबियत नहीं करता, तरबियत नहीं करता। देखिए खालिद साहब, हमने जब खबर बनानी सीखी तो हमें कहा गया जमा सीगा में लिखें। बिल्कुल, हम मुल्ज़म है नहीं है इस तरह करके नहीं लिखे, है कभी नहीं लिखा, फलाना मुल्ज़म है नहीं आया। जब भी आया उनकी मतलब उनकी जो फेयर कम आता है ना, के आता है, ठीक है, हम जमा सीगा में लिखते हैं, इंग्लिश में भी ऐसा है। अब देखिए, जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो उसमें भी ऐसा ही है। वो आप वाज और इज मार को ना देखें, आप फिक्रा अगर पढ़े तो खालिद साहब उसका भी मतलब सीगा में, जमा सीगा में बनता है। तो इसलिए हम अपने आने वाली नस्ल को हम अदब नहीं दे रहे, जो इस वक्त हमारी नस्ल है हम उसको अदब नहीं दे रहे, हम उसको एहतराम नहीं दे रहे, हम बर्दाश्त नहीं दे रहे। हम ये तय कर लिया है कि हमने ओए करना है, हमने चोर कहना है, हमने डाकू कहना है, हमने लुटेरा कहना है, ताकि हम गद्दार कहते हैं।
اس سے بڑا کیا الزام ہوگا ایک دوسرے کو غدار کہ ایک دوسرے کو جب غدار کہیں. دیکھیں جب 86 میں بے نظیر بھٹو یہاں پاکستان تشریف لائی تو اس کے بعد انہیں سیکورٹی رسک کرنا شروع کر دیا گیا, غدار کرنا شروع کر دیا گیا. خالد صاحب کوئی تو پوچھے ان سے کہ جس نے غدار کہا, جس نے سیکورٹی رسک کہا, وہ آئے آ کے ایویڈنس دے, پتہ لگے کہ یہ بے نظیر بھٹو محترمہ جو ہے شہید ہوگی, جن کو شہید کہتے ہیں, وہ واقعی کیا سیکورٹی رسک تھی؟ نواز شریف سیکورٹی رسک ہے تو ثابت کریں نا سیکورٹی رسک ہے. جب یہ آپ ثابت کریں گے تو وہاں پتھر مار مار کے اس کو مار دیں گے. مجھے اپنا وطن بہت پیارا ہے بالکل, لیکن اب آپ ہر ایک کو الزام لگانا شروع کر دیں کہ سیکورٹی رسک کا غدار ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی, میں اس میں یہ بھی نہیں کہتا, اس ساری بات کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جی کہ ہم کہیں جی کہ کسی ایک ادارے کے حوالے سے ہم نشاندہی کر رہے ہیں یا اس کی بات کر رہے ہیں. میں مجموعی طور پر ایک اردو کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کون سے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. میرے لیے یہ بہت دکھ کی بات ہے, دل تڑپ اڑتا ہے خالد صاحب, لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. میں جب یہ پڑھتا ہوں نا چور چور, اب دیکھیں میں بچوں کو کیا سکھایا, آٹا چور, سیمنٹ چور. ایک اور چیز ہے, یہ جو ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں, مہذب معزز لوگ ہیں, اور باعتبار عمر یہ زیب ہی نہیں دیتا انہیں, زیب بھی نہیں دیتا, یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے. میں چیئرمین پارلیمنٹ, اسپیکر اسمبلی, میں ان سے کہوں گا کہ جی کہ ریکویسٹ کروں گا, ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ایسے الفاظ کو آپ اسمبلی میں ممنوع قرار دیں, ان کو حذف کروائیں. یہ ہماری تقاریر سے, ہمارے ریکارڈ سے یہ لفظ حذف ہونے چاہیے. بہت شکریہ گلزار صاحب. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, ہمیں آج کے پروگرام میں دو دکھ ملے. ایک دکھ کورونا وائرس کا ہے اور دوسرا دکھ یہ جو کل سیلنٹ میں ہوا, یہ دکھی کرنے والا تھا. خدا کرے کہ اگلے پروگرام میں ہمیں ایسے دکھی موضوعات نہ ملیں. اگلے پروگرام تک خالد مجید اور گلزار خان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے حق نیوز پر ہمارا پروگرام آواز. اللہ حافظ.